عورت جو اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جس کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی اور طرح طرح کے ظلم، طرح طرح کی مشقتیں عورت کو جھیلنا پڑتی تھی، اسلام میں آ کر اور قائد اسلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، وہ عزت عطا کی، وہ بلندیاں عطا کی کہ تا قیامت اگر ساری دنیا کی ساری انسانیت لگ جائے تو اسلام کی دی ہوئی عزت اور مقام جو عورت کو اسلام نے عطا کی وہ نہیں دے سکتی۔ آج دنیا کے اندر دعوے تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، عورت کے نام پر بڑے بڑے سیمینار کرائے جاتے ہیں، عورت کے نام پر بڑے بڑے فاؤنڈیشن بنائے جاتے ہیں، عورت کے نام پر بڑے بڑے ادارے چلائے جاتے ہیں کہ ہم عورت کو حقوق دیں گے، ہم عورت کو وہ اس کا مقام دیں گے جس سے عورت اپنے مقام کو آج دن تک حاصل نہیں کر سکی۔ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے، پرکھا جائے، پڑھا جائے تو جو مرتبہ اور مقام عورت کو اسلام نے دیا، دنیا کی کوئی سوسائٹی، دنیا کا کوئی شعبہ، دنیا کا کوئی مذہب جتنا مرضی دعوے کر لے، جتنا مرضی آگے بڑھ جائے اور جتنا مرضی شور کر لے، عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتا۔ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے گا کہ اسلام نے عورت کو کتنی بلندیاں دی کہ اسلام کو ماننے والا ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دعویٰ کرتا ہے میں مومن مسلمان ہوں، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس کے لیے؟ اسلام کہتا ہے تو مومن ہے، مسلمان ہے، دعویٰ ایمان کرتا ہے، جنت کا طلبگار ہے اگر، تو پھر عورت کے قدموں میں نے تیری جنت رکھ دی ہے۔ تیری جنت عورت کے قدموں میں ہے، تحت اقدامہا۔ یہی عورت ہے جس کو مغرب کے معاشرے میں زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا، یا پھر اس کو اس کے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا اور وہ بقیہ زندگی اپنے ہی بدن سے پیدا ہوئے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ وہ عورت جب اس کے حیض کے ایام شروع ہوتے تھے تو اس کو ایک گندا اور غلیظ تصور کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگانا غلاظت ہے، اس کے سے بات کرنا غلاظت ہے، اس کو دیکھنا غلاظت ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا غلاظت ہے، اور وہ اپنی بیماری کے ایام ایک بند کمرے کے اندر گزارنے پر مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو ظلم عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ عرب کے وہ جاہلانہ رسومات کے اندر عورت کو منڈیوں کے اندر جس طرح سبزی بکتی ہے اس طرح بیکاؤ مال سمجھا جاتا تھا، اور عورت بازاروں کے اندر بکا کرتی تھی، عورت کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اور عورت کو بازاروں کی زینت بنا دیا گیا تھا، اور پھر 10 آدمیوں کے ساتھ ایک عورت کو 10 لوگوں کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا۔ وہ ایک عورت 10 لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، لیکن قربان جاؤں اسلام کے اوپر، قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، میرے آقا نے آ کر عورت کو اگر ماں کا درجہ دیا ہے تو وہ میرے آقا نے دیا ہے، اور پھر وہی عورت جو ظلم کی چکیوں میں پس رہی ہے،
اسلام نے آ کر اسی عورت کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا اور اسلام کے ماننے والوں کو تعلیمات دے دی کہ اگر جنت کے متلاشی ہو تو پھر اگر تمہارے گھر کے اندر ماں زندہ ہے تو تمہاری جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے، جاؤ ماں کے قدموں کو چھو لو، ماں کی خدمت کر لو، تم جنت کے راستے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات اپنی امت کو دی کہ اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں گھر کے اندر، دونوں میں سے کوئی ایک اگر زندہ ہے تو فرمایا ہے میرے امتی، اگر محبت اور پیار بھری نگاہوں سے تو اپنی ماں کا دیدار کرے گا، اپنے والد کا دیدار کرے گا، تجھے کامل اور قبول حج اور عمرے کا ثواب تجھے عطا کیا جائے گا۔ کتنا بڑا درجہ رب العالمین نے عورت کے دیدار میں رکھ دیا، وہ عورت جو ماں کا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ فرمایا میرے ماننے والا امتی، اگر صبح کو ماں کا دیدار کرے گا تجھے قبول حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا، شام کو کرے گا تجھے قبول حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ تیرے گھر کے اندر رب العالمین نے اس عورت کو وہ مقام عطا کر دیا کہ اگر تو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے تو تیرے گھر کے اندر وہ مقام اور ہستی موجود ہے جس سے تو دعائیں لے سکتا ہے۔ اور رب اس عورت کو اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ رب کہتا ہے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی میں رد نہیں کرتا اولاد کے لیے۔ اور پھر وہی عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے، آج بھی جس عنوان پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آج بھی اگر دیکھا جائے تو بیٹی کی پرورش پر چہرے بن جاتے ہیں، پریشانی چہروں پر ظاہر ہو جاتی ہے، بیٹی کو اپنے لیے مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اسلام سے دوری ہے، وجہ اسلام سے دوری ہے، کیونکہ اسلام میں آ کر وہ زمانے جاہلیت کے وہ جاہلانہ رسومات کو ختم کیا اور بیٹی کو رحمت بنا کر پیش کیا کہ بیٹی تیرے لیے زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اور فرمایا جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس میں رب کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورت ہی ہے جو ماں کی صورت میں ہو جنت اس کے قدموں میں، وہ عورت بیٹی کی صورت میں ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس کو اللہ تبارک نے محفل کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو 3 بیٹیاں ہیں۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی ہوں اور وہ بیٹیوں کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، اپنے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ سمجھے، اپنے لیے بیٹیوں کو رحمت سمجھے اور ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو تعلیم دلوائے اور پھر ان کے گھروں کو آباد کرے، ان کی اچھی جگہ رشتے دے کر ان کی شادی کر دے۔ امام الانبیاء اس باپ کو کیا خوشخبری دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہو سکتی، کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی، کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا مرتبہ اس والد کے لیے رب العالمین عطا کر رہے ہیں جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، جو اپنی بیٹی کو تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کر فرمایا وہ والد جو اپنی بیٹی کی پرورش کرنے والا ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ایسے اکٹھے ہوں گے، اللہ اس والد کو میرا ساتھ ایسے نصیب کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہو؟ فرمایا ہاں اس کے لیے بھی یہی مرتبہ اور مقام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جاتا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی یہی بشارت سناتے، اور پھر اگر یہی عورت بہن کی صورت میں ہے تو اللہ نے بھائی کو اس کے اوپر سایہ بنا دیا اور پھر بھائی کی ذمہ داری لگا دی کہ اگر تو بہن کی پرورش کرتا ہے، بہن کی دیکھ بھال کرتا ہے، بہن کی ضروریات کو پوری کرتا ہے تو
تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے اس بھائی کے لیے۔ اور پھر اگر یہ عورت بیوی کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں جنت قدموں میں رکھ دی، بیٹی کی صورت میں پرورش کرنے والے والد کے لیے اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں کہ بیٹی کا خیال رکھنے پر اتنے بلند و بالا مرتبے اور مقام مل رہے ہیں۔ بہن کی صورت میں بھائی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور اگر یہی عورت گھر میں بیوی بن کر آ جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہوں۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورت اگر تمہاری بیوی بن جائے تو یہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو۔ جس طرح تمہارے جسم کے اپنے راز، جسم کے اپنے عیب تمہارے جسم کے کپڑے چھپا لیتے ہیں، جس طرح تمہارا حسن، تمہاری خوبصورتی تمہارے لباس سے عیاں ہوتی ہے، تمہاری خوبصورتی اسی طرح تمہاری بیوی تمہارے گھر کی خوبصورتی ہے۔ اور تم اپنے عیب تم اپنے کپڑوں میں چھپا کر، لباس میں چھپا کر تم اپنے آپ کو خوبصورت تصور کرتے ہو، لوگوں کے سامنے خوبصورت بن کر پیش آتے ہو۔ فرمایا یہ بیوی تمہارے گھر میں آ گئی تو یہ تمہارا لباس بن گئی، اس کی ساری خامیاں، ساری کوتاہیاں تم اسی طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے لباس کے اندر اپنے جسم کی خوبیوں خامیوں کو چھپا لیتے ہو۔ اور جس طرح تمہارے لیے تمہارا لباس تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے، فرمایا بیوی خاوند کے لیے ایسے ہے کہ خاوند اس کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ اور خاوند کی ذمہ داری لگا دی اسلام نے، ڈیوٹی لگا دی کہ وہ چاہے جون جولائی کے دنوں میں تپتی دھوپ کے اندر کام کرے، اسلام اس کو یہ ذمہ داری دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ چاہے دہاڑی لگائے، مشکلات اٹھائے، کندھوں پہ بوجھ اٹھائے، لیکن عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر چار دیواری کے اندر بادشاہی والی زندگی عطا کر دی اور مرد کے ذمہ داری لگا دی، تیری ذمہ ہے تو عورت کے خیال رکھے، اس کی ضروریات کو پورا کرا۔ اس سے بڑھ کر عورت کو کون سا مذہب آزادی دے سکتا ہے؟ کون سا مذہب اس سے بڑھ کر عزت دے سکتا ہے کہ اسلام اتنی عزت دے رہا ہے کہ مرد کو بازاروں میں، مرد کو منڈیوں میں، مرد کو تجارت کے لیے، مرد کو مشکلات میں ڈالنا ہے اس عورت کے لیے کہ کہیں عورت نازک انداز والی ہے، اس کو منڈیوں کا رخ نہ دکھانا، اس کو مشکلات میں نہ ڈالنا۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشکلات میں ڈلے اور اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی بیوی کی خدمت کرے، اپنے بھائی کی خدمت کرے، اپنی بہن کی خدمت کرے اور جنت حاصل کر لے، اپنی بیٹی کی خدمت کرے۔ یہ ذمہ داری ہے، مرد کے ذمہ ہے، اور عورت کو رب العالمین نے گھر کی ملکہ بنا کر رکھ دیا۔ تو یہ آزادی اور یہ مقام اور مرتبہ کسی اور مذہب مسلک نے نہیں دیا، یہ عورت کو مقام دینے والا ایک ہی مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے۔